اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل، بہت سارے واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ، اور یہ واقعہ ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ آپ شیر خدا ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، خاندان نبوت کے آپ اہم ترین رکن ہیں، مگر غربت اور فقر و فاقہ والی زندگی، سبحان اللہ، یہ اختیاری فقر تھا، ورنہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو دعا فرمائیں تو فرشتے جنت کی سوغات لے کر آ جائیں۔ تو ایک بھکاری آپ کے پاس آیا اور اس نے، آپ بھی بیٹھے تھے اور آپ کے سامنے کچھ کفار بھی بیٹھے تھے، تو وہ بھکاری پہلے کفار کے پاس گیا، جا کے اس نے ان سے سوال کیا، تو ان غیر مسلموں نے ازراہ مذاق، معاذ اللہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مذاق اڑانے کے لیے بھکاری کو کہا ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں عطا کریں گے۔ وہ بھکاری آپ کے پاس آیا، بظاہر مالی طور پر آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہ تھی کہ آپ اسے دیتے۔ آپ نے کیا کہا کہ اس نے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا، تو آپ نے 10 بار درود پاک پڑھا اور اس بھکاری کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور اسے کہا کہ مٹھی بند کر لو، اور وہاں جا کر کھولو، جن لوگوں نے میرے پاس بھیجا ہے نا، جن غیر مسلموں نے مذاق اڑانے کے لیے بھیجا، جاؤ ان کے پاس جا کے مٹھی کھولنا۔ اچھا وہ سارا دیکھ رہے ہیں، وہ اور ہنسنے لگے کہ کچھ بھی نہیں دیا، پھونک مار دی اور کہا مٹھی بند کرو، جا کے ادھر کھول دینا۔ تو یہ بھکاری گیا اور جا کر جب ان غیر مسلموں کے سامنے مٹھی کھولی تو اس مٹھی میں دینار موجود تھا۔ دینار کہتے ہیں سونے کی اشرفی کو۔ اب جب یہ کرامت دیکھی تو کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ درود پاک کی بھی فضیلت ہے، اور درود پاک پڑھا کس نے یہ اس کی بھی فضیلت ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنج جن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام۔ کیا عظیم ہستیاں ہیں۔ آپ دم کریں درود پڑھ کر تو خالی مٹھی میں سونے کی اشرفی آ جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ درود پاک یہ رزق میں بھی برکت لاتا ہے اور بہت ساری برکتیں لاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو عاشورہ کا دن اور بھی بہت سارے اسلامک ہسٹری میں واقعات ہوئے، مگر جس واقعے کا ہم ذکر کرتے ہیں جو واقعہ کربلا ہے، آلموسٹ 1400 سال گزر گئے ہیں۔ ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہوگا، دادا دادی دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کسی کی ماں کو والد کو گئے ہوئے 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے ہوں گے، مگر 2 4 5 سال کے بعد غم کی شدت کم ہو جاتی ہے،
یاد بھی آتا ہے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تکلیف جب گئے تھے تو ہوتی تھی. مگر یہ کیسا واقعہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی جب اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو عاشقان اہل بیت کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، آج بھی دل غم سے لبریز ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت یہ جو صلاۃ و سلام میں جو ہم شعر پڑھتے ہیں، کس قدر یوں سمجھیے کہ ہمیں میسج ملتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا تھا اس کے اندر. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. دھوکے سے بلایا گیا تھا، لڑنے نہیں گئے تھے. اور پھر کون تھے، مرتبہ کیا تھا، اسٹیٹس اور مقام کیا ہے. ذرا امام حسین کے بارے میں سنیے کہ آپ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں، مولا کائنات مولا علی اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بطول کے شہزادے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں. میرے آقا انہیں سونگھا کرتے تھے. امام حسین کی جو سٹارٹ ہے نا، ذرا اس کو سمجھو. ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کسی بزرگ کی جو ہے وہ تحنیک کہتے ہیں اس کو، گٹی کہتے ہیں، کہ ان کے منہ سے کچھ شہد چٹا کر انہیں لگا دیں، یا کوئی بزرگ آ کر جو ہے ان کے کانوں میں اذان دے دیں. مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، اچھی بات. مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کو جب تحنیک دینے کا وقت آیا نا تو کوئی کھجور چبا کر نہ دی گئی، کوئی شہد نہ چٹایا گیا، بلکہ کونین کے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی تھی. یعنی لعاب رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب سے پہلی غذا جو اس جسم میں جا رہی ہے وہ پیارے آقا کا لعاب دہن ہے. اچھا، پہلی آواز کیا سنی امام حسین نے؟ آئے ہائے، ان کی قسمت دیکھو، ان کے کانوں میں آواز پہلی آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا نام لیا جاتا ہے مگر وہ نام لینے والا کون ہے؟ وہ حبیب خدا ہے. پیارے آقا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں اذان دی. کبھی کاندھے پر بٹھاتے ہیں، کبھی گود میں اٹھاتے ہیں، کبھی انہیں سونگتے ہیں، کبھی انہیں چومتے ہیں اور فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. کبھی جنتی نوجوانوں کے سردار کہا اور کبھی اپنے پھول کہا. اس قدر بڑا مرتبہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. یہاں تک فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. یہ سب کچھ فضائل تھے مگر پھر بھی انہیں ستایا گیا، پھر بھی انہیں رلایا گیا. حالانکہ یہ گھرانہ کیسا ہے، بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں، کیا بات رضا اس شبنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. کیا بات رضا اس چمن، کیسا چمن ہے، کیسا باغ ہے. کیا بات رضا اس چمن تان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور اب ایسی عظیم ہستی کو 10 محرم الحرام سن 61 ہجری
میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے، نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے، ظلم سہتے ہوئے، دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے، اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، حق پر چلنے کا، دینداری کا، عزت سے جینے کا، عزت سے مرنے کا، شجاعت کا، بہادری کا، استقامت کا اور صبر و رضا کا آپ سبق دے گئے۔ کیا خوب بات لکھتے ہیں شاعر، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے، حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے۔ کربلا کا واقعہ کئی بار سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں۔ عاشورے کا دن آتا ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، لنگر بھی پکاتے ہیں، نیاز بھی کھاتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں۔ ابھی پڑھ رہے تھے میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بہت اچھی بات ہے، کرتے رہنا چاہیے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیتا ہے؟ سیکھنا کیا ہے؟ صرف واقعہ سننا ہے، دکھ دل میں آتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے امپلیمنٹیشن کیا کرنا ہے؟ اپنی ذات میں فرق کیا آیا؟ کئی بار عاشورہ آ کر گزر گیا، کئی بار واقعہ کربلا کو سنا، مگر اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ آج میں کچھ آپ کو واقعہ کربلا پیغام کیا دیتا ہے، واٹ از دا میسج آف کربلا، یہ پیغام کیا دیتا ہے یہ واقعہ، اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی نا، تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی گئی تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں، اتنی بڑی خوشی ملی ہے، اور یہ خبر بھی دے دی گئی کہ انہیں آپ کی امت کے لوگ ہی شہید کریں گے۔ کچھ روایتیں سناتا ہوں۔ ام الفضل فرماتی ہے کہ میں ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں دیکھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے یہ خبر دی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے، یعنی جہاں شہید کیا جائے گا نا، اس جگہ کی مٹی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے، اور اگر اب چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان کا بھی پتا تھا، شہید ہونے کے بارے میں بھی پتا تھا، اور صرف نبی پاک کو نہیں، بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا، صحابہ کرام میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی تھی۔ ایک بار سفر صفین میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس ہے، تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو۔ میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی۔ ایوری بڈی نوز، سب کو معلوم تھا کہ امام حسین آگے جا کر شہید ہوں گے۔ بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں۔ جب سب کو معلوم تھا اور سب پیار بھی بہت کرتے تھے، محبت بھی بہت تھی، نبی پاک اپنا پھول کہتے، نبی پاک کے نواسے ہیں، آقا چومتے تھے انہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو ماں تھی نا امام حسین کی، وہ آتی نبی پاک کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا کہ حسین سے یہ آفت ٹل جائے, حسین اس امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے, انہیں شہید نہ کیا جائے. حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی. کبھی مولا علی نبی پاک سے عرض کرتے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, حضور آپ ہاتھ اٹھا دیں, اتنا پیار کرتے ہیں حسین سے, اللہ سے دعا کریں اللہ اس مصیبت کو ٹال دے. حضور دنیا والے آ کر آپ سے اپنی مصیبتیں ٹلوانے کی دعا کرتے ہیں, آپ اپنے نواسے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. اس بات سے جواب کیا مل رہا ہے؟ معلوم سب کو تھا مگر سب تیار بھی تھے, اس امتحان پر راضی بھی تھے, اپنے بچے کو پال رہے تھے اس لیے کہ اس نے شہید ہونا ہے, اس لیے اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ اس نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے. پہلا پیغام کیا مل رہا ہے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. اے پنجتن کے ماننے والوں سنو, تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو شکوہ ہے, شکایت ہے, بس یار سر میں بہت درد رہتا ہے, بخار جاتا ہی نہیں, ہر وقت کمر دکھتی رہتی ہے, کاروبار تو بالکل نہیں چل رہا, گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, کیا کروں, دین کا کام کرتا ہوں کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا, میرا بیان سننے کے لیے لوگ نہیں آتے, میں جناب مدنی قافلے میں جاتا ہوں سہولت نہیں ملتی, اس لیے اب دل نہیں لگتا. چھوٹی سی تکلیف پر دل توڑ لیتے ہو اور کہتے ہو پنجتن کا غلام ہوں. سنو, زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. وہ امتحان تھا اور وہ تیار تھے, اور آج ہم چھوٹی سی مشکل پر گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے بتا دیا گیا ہے کہ ایگزامینیشن, امتحان تو آنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا فرمایا؟ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. یس, یو ہیو ٹو بی ایگزامن, تمہیں آزمایا جائے گا. کن کن چیزوں سے لسٹ بھی دے دی گئی. تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا, تمہارے مال کم ہو جائیں گے, پھلوں میں کمی ہوگی, بیماری آ جائے گی, خوف بھی آئے گا, بھوک بھی آئے گی. وہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں نا, قرآن نے کم و بیش سب بیان کر دی کہ یہ پرابلمز آئیں گی, زندگی ایسے ہی نہیں گزر جانی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد فرمایا وبشر الصابرین, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. مشکل آتی ہے, صبر کرتے ہیں, امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب وہ کسی مصیبت پہ گرفتار ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم اللہ ہی کا مال ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. پہلے سے تیار رہتے ہیں صبر والے, اللہ والے مشکل کے لیے ریڈی رہتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو کربلا والوں کا غلام تو کہتے ہیں, مگر چھوٹی سی مشکل آئے تو ایسی پریشانی کا اظہار کریں گے, اتنے شکوے, اتنی شکایات, اور اللہ کی بارگاہ میں کمپلین ہو رہی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. ایسی زبان چلتی کیسے سمجھ نہیں آتا کہ جو بندہ یہ کہے کہ پتہ نہیں میری کون سی غلطی ہو گئی. ارے ہماری غلطیاں اتنی ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, ہم پر تو آگ پر سے یہ کم ہے. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے, سر پر خاک گری, کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں نے کہا آپ کے سر پہ مٹی گر گئی, آپ شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں عمل تو ایسے ہیں کہ آگ گرنی چاہیے تھی, عمل تو میرے ایسے ہیں کہ آگ برسنی چاہیے تھی, مٹی گری ہے اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اپنے اعمال اتنے برے ہوتے ہوئے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ کھانا دے رہا ہے, روٹی دے رہا ہے, سانس دے رہا ہے, اس نے آزا سلامت رکھے, بہت کچھ دیا ہمیں. شکوہ نہ کیا کرو, کربلا والوں کو یاد کیا کرو. یہاں ماشاءاللہ مبلغین بھی موجود ہیں, دین کا کام کرتے ہوئے بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, مشکل آتی ہے. کہیں درس دینے جاتے ہیں کوئی ہمیں نہیں دینے دیتا, مدنی قافلے میں گئے کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا, نیکی کی دعوت دینے گئے کوئی جھڑک دیتا ہے, کبھی نگران سے اور کبھی ذمہ دار سے یا مدنی قافلے کے ساتھیوں سے کوئی انبن ہو جاتی ہے. ارے شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ تم دل توڑ کر یہ نیکی کا کام چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں کرتا, آج نیکی کا زمانہ نہیں. اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو کسی چھوٹی سی تکلیف پر نیکی کو چھوڑ کر گھر چلے گئے, پھر کربلا والوں سے کیسی محبت ہے تمہاری؟ وہ تو نہیں گئے کربلا سے واپس, پیاس پانی بھی بند کر دیا, دھوپ بھی تھی, بھوک بھی تھی, دشمن بھی تھے. امیر اہل سنت کا وہ شعر سن لو, آپ کہتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا,
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو ہمیں مشکل سے گھبرانا نہیں ہے، امتحان آنا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو امتحان میں صبر کا دامن تھامتا ہے۔ کربلا کا دوسرا پیغام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے تو نہیں گئے تھے، آپ کو تو خط لکھ کر بلایا گیا تھا، لڑنے کے لیے فیملی لے کے کون جاتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں، اپنے جناب گھر والوں کو بھی لے جا رہے ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں، یہ تو مہمان بننے گئے تھے، انہیں تو بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیے ہم آپ کی بیعت کریں گے، مگر ان ظالموں نے دھوکہ کیا اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے، بات مان لیتے ان کی۔ بہت ساری شریعت میں ایسی اجازتیں ہیں کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو بہت سارے ناجائز کام بھی جائز ہو جاتے ہیں، اس کی تفصیل ہے پوری۔ تو امام حسین کی بھی جان جانے کا خوف تھا، ان کے پورے خاندان کی جناب شہادت کا خوف تھا، آپ بھی یزید کی بات مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے، کیوں بات نہیں مانی؟ کیوں باطل کے آگے سر نہیں جھکایا؟ وہ جانتے تھے اپنا مرتبہ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں، رہتی دنیا نے ایک مثال پکڑنی ہے، کیونکہ بعد کے لوگ بھی یہ کہہ دیتے کہ جب امام حسین بات مان سکتے ہیں، امام حسین باطل کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، باطل کے سامنے کمپرومائز کر سکتے ہیں، تو جناب پھر ہم بھی کر لیں گے۔ انہوں نے سر کٹا دیا، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کیا، باطل کے آگے سر نہ جھکایا، رہتی دنیا کے لیے پیغام دے دیا۔ مگر آج امام حسین کا چاہنے والا، کربلا کے والوں کا غلام کہلانے والا، آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں، کیا کریں جناب ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، ہم کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیا کریں جناب ہم ملاوٹ نہ کریں، دوسرے لوگ ملاوٹ کر کے مال بیچ دیں گے، ہمیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی ہمارے خاندان کے رسم و رواج ایسے ہیں، ناچ گانے ڈھول تماشے نہ کریں تو خاندان والے مذاق اڑائیں گے، ہمیں شادی میں کرنا پڑتا ہے۔ دوست کہتا ہے ارے سارے دوست غلط کام کرتے ہیں، میں ان کا ساتھ نہ دوں تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ امام حسین جان قربان کر دی، 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کروا دیا، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اور آج تھوڑے پیسوں کے لیے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیا کروں سیٹھ ناراض ہو جائے گا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، نوکری میں اجازت نہیں ملتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم چند پیسوں کی خاطر نماز ضائع کر دیتے ہو۔ وہاں تلواروں کے سائے تھے مگر میرے امام نے وہاں بھی سجدے کیے، کربلا کی تپتی ریت پر بھی نمازیں ادا کی گئیں۔ سوچئے جو بات بات پر کمپرومائز کرتے ہیں، بیرون ملک میں رہنے والے مجھے سن رہے ہوں گے، کیا کریں جناب ہمارے ملک میں تو کرنا پڑتا ہے، یہاں رہنا ضروری ہے، یہاں رہنے کے لیے سارے کام کرنے ہوں گے۔ ارے کس نے کہا تمہیں وہاں رہنا ضروری ہے؟ میرے امام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ اختیار کیا، مکے کے بعد کوفہ چلے گئے، جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی آپ نے وہاں سفر کیا، اور آخر کار کربلا کے میدان میں اپنی جان دے دی۔ اور تم چند سکوں کی خاطر یا تو مجبور ہو جاتے ہو اور کہتے ہو نہیں جناب کرنا پڑے گا۔ نہیں جناب، اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند نہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا چلتا ہے، نہیں چلے گا بھائی، وہی چلے گا میری زندگی میں جو میرے رب کو راضی کرے، میرے حبیب کو راضی کرے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا۔ یہ مت سوچو کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، مارکیٹ میں لوگ کیا کہیں گے، بس ایک چیز کو سمجھ لو، کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ارے میرے آقا اگر راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
چلتے ہیں آگے، کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کربلا والے تو 72 تھے، سامنے 22,000 کا لشکر تھا۔ سوال یہ ہے 72 جن میں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1000-2000 بھیج دیے جاتے۔ یزیدی بھی جانتے تھے کہ امام حسین کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، جس طرف آئیں گے پشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں گے۔ خوف ان کے دلوں پر طاری تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جناب 22,000 کے لشکر میں تو ہزاروں لوگ زندہ واپس گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں تو ایک ہی نوجوان واپس گیا، مرد تو ایک ہی واپس گیا نا، باقی سارے شہید ہو گئے۔ اور وہ کون تھے؟ امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال ہے، تقریباً 1400 ایئرز 1400 سال ہو گئے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ جاتے ہیں یا آپ بھی اپنے وطن میں جہاں جہاں جاتے ہیں، کبھی کوئی ایک بندہ ایسا ملا جو کہے کہ میں ان یزیدیوں کی اولاد سے ہوں جو امام حسین کے سامنے کربلا کے لشکر میں گئے تھے؟ ایک بندہ پوری دنیا میں نہیں ملتا، حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے۔ ادھر والے لشکر میں حق والے لشکر سے ایک واپس گیا تھا، اللہ نے ان کی آل میں کیسی برکت دی، دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید ملتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک نوجوان واپس گیا مگر اتنی برکت، اتنے سید صاحبان۔ اللہ اکبر۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس بات سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کی قربانی دیتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے جانوں کی قربانی دی، اللہ نے ان کی آل میں برکت ڈال دی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنی جس چیز میں برکت چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ کی راہ میں صرف کریں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ آپ اپنی جان میں برکت چاہتے ہیں، اپنی باڈی سے دین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اپنے جسم کو دین کے کاموں میں استعمال کریں، نمازیں پڑھیں، سفر کریں دین کی خاطر، اللہ آپ کی جان میں، آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت آ جائے، آپ کی گفتگو میں برکت آ جائے، اس زبان سے درود پڑھنا شروع کریں، اس زبان سے آپ ذکر اللہ کرنا شروع کریں، اس زبان سے نیکی کی دعوت دینا شروع کریں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی سوچ بریلینٹ ہو جائے، آپ کا ذہن زبردست ہو جائے، ذہانت بڑھ جائے، اپنے ذہن سے دین کے بارے میں سیکھنا شروع کریں، اسی ذہن سے پلاننگ کریں کہ میں کیسے دین متین کی خدمت کر سکتا ہوں، اللہ کریم آپ کی ذہانت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ کربلا کا میدان یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک اور بات، ایک اور پیغام کربلا سے کیا ملتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، ایگزیکٹلی اس ٹائم امام حسین کس حالت میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ سجدے میں تھے۔ جب سر انور کو جسم سے الگ کیا گیا، شہید کیا گیا، آپ سجدے میں تھے۔ یہ کیا میسج ہے، یہ کیا پیغام ہے کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے تلواروں کے سائے میں بھی سجدے قضا نہیں کیے، نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ آج کربلا کے ان اسیران اور ان شہداء کا غلام کہلانے والا، پنجتن کا غلام کہلانے والا، اس سے سوال ہے کہ وہ کربلا کے میدان میں نماز قضا نہ کریں اور تم بستر پر سوتے رہو اور تمہاری نماز قضا ہو جائے، پنکھے لگے ہوئے مسجدوں میں، کوئی روکنے والا نہیں، پھر بھی تمہاری نمازیں قضا ہو جائیں۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ یہ واقعی میں کربلا والوں کا غلام ہوں، پنجتن کا غلام ہوں؟ کربلا کا میدان پیغام دیتا ہے کہ کیسی ہی سچویشن کیوں نہ ہو نماز قضا نہیں کرنی ہے۔ مگر آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز نہیں پڑھتی۔ آؤ میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جب سر انور کو نیزے پر اٹھایا گیا، سر شہید ہو چکا ہے، جسم سے الگ ہو چکا، یہ کرامت بھی امام حسین کی، لیکن جب نیزے پر اٹھایا گیا تو نیزے پر بھی وہ سر انور تلاوت کر رہا ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کیا پیغام مل رہا ہے کربلا کے میدان سے کہ دیکھو امام حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ اور آج کربلا والوں کا غلام کہلانے والا بہت بڑی تعداد میں ایسے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا،
تلاوت تو دور کی بات ہے، صحیح معنوں میں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسی کربلا والوں کی غلامی ہے؟ صرف لنگر پکانا ہی ان کی غلامی ہے؟ صرف نعرے لگانا ہی ان کی غلامی ہے؟ یا ان کے فٹ سٹیپ پر، ان کے نقش قدم پر چلنا ان کی غلامی ہے؟ یقیناً لنگر بنائیں، یقیناً ان کی منقبتیں پڑھیں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے، مگر اصل جس کو کہیں کہ روح ملے گی، برکت ملنی ہے، کہ حسینی کہلانے والا 5 وقت کا نمازی ہو، وہ روزانہ تلاوت کرنے والا ہو، اس کی قرآن سے دوستی ہو۔ آؤ کربلا کے اس پیغام کو آج لے کر جاؤ۔ کیا خوبصورت شخصیت ہے امیر اہل سنت، کتنا پیارا مدنی پھول ہمیں نیک اعمال میں دے دیا، حسینی کاروان میں گویا شامل کرنے کے لیے اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں ایک مدنی پھول دیا کہ روزانہ کم از کم 3 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی جائے تاکہ روز قرآن سے تعلق جاری رہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن سیکھیں گے بھی اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ ویسے تو بہت ساری باتیں کربلا کے میدان سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ایک آخری بات، اور وہ ہے اسلامی بہنوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی سن رہی ہوں گی اور آپ بھی اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دیں۔ کربلا کے اس میدان میں خواتین بھی تھیں، خیموں میں تھیں، ٹھیک ہے؟ اتنے بڑے بڑے سانحے ہوئے ہیں، سرتاج شہید ہو رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بھائی شہید ہو رہے ہیں، مگر کیا وہ بے پردہ خیموں سے باہر آئیں؟ اس کیفیت میں بھی پردہ داری باقی رہی، حیا کی چادر باقی رہی، مگر آج اپنے آپ کو امام حسین اور پنجتن کا غلام کہلانے والے گھرانے کا حال یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، وہ اس کیفیت میں بھی پردے میں ہیں۔ اور آج یہاں فیشن کر کے ہماری مسلمان بہنیں جو ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے گھروں میں بتانے کی حاجت نہیں ہے۔ خدارا اگر سچی پنجتن کی غلامی اختیار کرنی ہے نا تو پردہ اختیار کیجئے، نماز اختیار کیجئے، تلاوت اختیار کیجئے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیجئے، باطل کے آگے، حرام کاموں کے آگے سر جھکانا نہ سیکھو بلکہ ڈٹ جاؤ۔ سچی بات پتہ ہے کیا؟ عشق رسول کا اور سچی حسینیت کا امتحان جب ہوتا ہے جب سامنے کچھ پیسے آ جائیں، سامنے کوئی زندگی کی بڑی خواہش پوری ہوتی نظر آئے اور اب یہ پتہ چلے کہ یہ پیسے لوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے حبیب ناراض ہو جائیں گے، امام حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ارے یہ زندگی کی بڑی خواہش تو پوری ہو رہی ہے، یہ بڑا ارمان پورا ہو رہا ہے، مگر یہ کام کر لوں گا تو امام حسین کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب امتحان ہے۔ اب میں آپ سب سے آخری بات کہہ رہا ہوں، قیامت کے دن ہم سب چاہتے ہیں نا ہمارا حشر پنجتن پاک کے ساتھ ہو، نبی پاک کے ساتھ ہو، مولا علی کے ساتھ ہو، امام حسین کے ساتھ ہو، بی بی فاطمہ کے ساتھ ہو، حسنین کریمین کے ساتھ ہو، 4 یاروں کے ساتھ ہو۔ اگر تمنا تو یہ ہے، لیکن اگر قیامت کے دن امام حسین نے مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا کہ میں نے تو نانا کے دین کے لیے سارا گھر قربان کر دیا، تم نے کیا خدمت کی ہے؟ تم کیا کر کے آئے ہو؟ علی اصغر سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہم سے سوال کیا کہ میں تو 6 مہینے کا تھا، مجھے شہید کر دیا گیا، بتاؤ تم نے میرے نانا کے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے ماحول کو۔ اگر اس ماحول سے وابستہ رہے نا اور اپنے جذبے بڑھاتے رہے اور یہ جذبہ بنا لیا کہ میں نے بھی کچھ دین متین کی خدمت کر کے جانا ہے، میں نے بھی پرچم اسلام اونچا کر کے جانا ہے، اس دین کا نام روشن کرنا ہے، تاکہ کچھ میں بھی عرض کر سکوں کہ حضور اپنے حصے کا کام میں بھی کر کے آیا ہوں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اللہ وہ دن لایا ملک بھر میں اور آگے جا کر اتنے سینئر ہو جائیں کہ بیرون ملک میں بھی سفر کریں، غیر مسلموں کو مسلمان کریں، ہماری وجہ سے مسجدیں بنے، مدرسے بنے، علماء بنے، حفاظ بنے، اللہ ہم سے دین کے کچھ ایسے کام لے لے۔ ہم دعا کرتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو جائیں۔ یہ سارے کام کرنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اس نیک ماحول میں بڑے آسان ہیں اگر ہم اس کے ساتھ وابستہ رہیں، وقت دیتے رہیں، سیکھتے بھی رہیں اور اپنا جذبہ بڑھاتے رہیں، تو انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے گا۔ اور اللہ نے چاہا قیامت کے دن جب پنجتن پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوگی تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ واقعی ہمارا غلام ہے، زبان سے بھی کہتا تھا پنجتن کا غلام ہوں اور اعمال بھی ایسے کر کے آیا ہے، اور کیا معلوم ایسا کرم ہو جائے کہ پنجتن پاک ہمیں اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کربلا کے ان پیغامات کو یاد رکھنا ہے، زندگی حسینی طریقے پر گزارنی ہے، یزیدی طریقے پر نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو امام حسین اور کربلا والوں کی سچی غلامی نصیب فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، تلاوت
قرآن کرنے والا بنائے، حق اور نیک کاموں کی طرف قدم بڑھانے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنائے، اور دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے